अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मैं आपका मेज़बान अली रज़ा और आप सबको दिल की गहराइयों से यही कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ रहते हैं, जहाँ बसते हैं, जहाँ आबाद हैं, सदा आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहें। परवरदिगार हर बलाए नागहानी से आप सबको हमेशा महफूज रखे। नाज़रीन मोहतरम, हमारी एहसास की ये ट्रांसमिशन अपने इब्तिदाइया में आ गई, यानी एहसास एमरजेंसी फ्लड अपील 2022 का ये सिलसिला जारी सारी है। और इस सिलसिले में नाज़रीन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस पाकिस्तान में आने वाली इस नागहानी ने यहाँ के तकरीबन 6.5 लाख अफराद को मुतासर किया है और मुतासरीन जो हैं वो बेघर बेसरो सामानी में ज़िंदगी के शब रोज़ काट रहे हैं। हम उन्हीं की दिलजोई की खातिर, उन्हीं की ज़रूरियात को पूरा करने की खातिर आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात की खिदमत में हाज़िर होते हैं। नाज़रीन, बात यह है कि जब इंसान दुखों और तकालीफ़ में होता है तो उसे अपने ही याद आते हैं, और एहसास ने अपना ही जानते हुए आप सबके लिए इन ट्रांसमिशंस का, इन टेलीथॉन्स का आगाज़ किया। और इन टेलीथॉन्स का आगाज़ करने का मतलब ये है कि आपको एक तो बराह रास्त वो अहवाल बताया जाए कि सैलाब की तबाहकारियों ने किस तरह सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों अफराद को उस मोड़ पर पहुंचा दिया कि जहां से एक बार फिर इनको उस तरह ज़िंदगी शुरू करनी है कि जहां ज़िंदगी का पहला कदम रखा जाता है। ना इनके पास सर छुपाने के लिए कोई ठिकाने मौजूद हैं, ना इनके पास पीने के लिए पानी है, ना साजो सामान है, ना कोई चारपाई है, ना कोई बिस्तर है, ना कोई कपड़े हैं, ना कोई खुराक है, ना कोई अद्वियात हैं। है तो एक अल्लाह की ज़ात है कि जिसकी उम्मीद में ये आज भी बहते हुए पानियों के दरमियान बैठे हैं और इस बात का इंतज़ार करते हैं कि कब ये पानी उतरेगा और कब उनकी ज़िंदगी एक बार फिर शुरू होगी। नाज़रीन, हम ये ज़रूर बयान करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के तकरीबन ज़्यादातर लोग जो हैं इन फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और ख़ास तौर से हमारी अफवाज पाकिस्तान के जानिब से इन लाखों अफराद की ज़िंदगियों को दोबारा तामीर करने की खातिर, इन ज़िंदगियों को दोबारा कारामद बनाने की खातिर वो बहुत काम कर रहे हैं। हमारी अफवाज पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर्स मुस्तकिल उन जगहों पर कारहाय नुमायाँ अंजाम दे रहे हैं कि जहाँ पर कोई आम आदमी शायद पहुँच ही ना पाता। हेलीकॉप्टर्स के नाते पहाड़ों, ऊंचे 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 सगलाख चट्टानों के दरमियान में भी आबादियाँ मौजूद हैं कि जिन आबादियों तक पैदल इंसान नहीं पहुँच सकता। और आप यकीन कीजिए 12-15 दिन बीत गए, अब तक मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अब तक ऐसे यकीनन कुछ इलाके, कुछ कस्बे, कुछ गांव होंगे कि जहां पर शायद कोई फलाही इदारा अभी तक उनकी मदद के लिए नहीं पहुंच सका, जहां पर सैलाब ज़दगान मौजूद हैं। अब तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात को ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी जानिब से जो डोनेशंस भेजते हैं, माली अद्वियात भेजते हैं, माली करते हैं, आपको ये सब मालूम होना चाहिए कि आपके भेजी हुई रकूमात कहाँ किस तरह इस्तेमाल की जा रही हैं। एक तो वहाँ पर रहने वालों को खेमों की अशद ज़रूरत है, खेमों के साथ साथ मच्छरदानियों की अशद ज़रूरत है, अद्वियात की बेइंतहा अब ज़रूरत होती जा रही है। खेमे लगाने के लिए तमाम वो सामान के जिनसे खेमे नस्ब होते हैं, वो सामान की अशद ज़रूरत है। आप देखिए किस तरह एहसास के नाते ये खेमे वहाँ पहुँचाए जा रहे हैं, और इन खेमों को वहाँ पहुँचाने के बाद ऐसा नहीं है कि एहसास ने ये खेमे वहाँ फेंके और चल दिए, नहीं, बल्कि ये हर खेमे को एहसास के कारकुन
लगा कर इस्तादा करके खड़ा करके और एक एक फैमिली को कहते हैं कि ये आपका है, ये आपका है, ये आपका हुआ। इसलिए कि जब कोई परेशान हो ना नाज़रीन, तो उसकी दिलजोई की खातिर इंसान जो कुछ कर सकता हो उसे करना चाहिए। हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात को कि जो पूरे दुनिया में रहते हैं, पूरी दुनिया में आप हमारी ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, आप हमारी ये ट्रांसमिशन अपने ऑफिसेज़ में देख रहे होंगे, अपने घरों में देख रहे होंगे, अपने मोबाइल फ़ोन पर देख रहे होंगे। नाज़रीन, करोड़ों अफराद हमारी ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं और इस ट्रांसमिशन के पेश करने का मकसद भी यही है, मतलब भी यही है, लुब-ए-लुबाब भी यही है कि आप तमाम बहनों भाइयों, तमाम माँओं बेटियों बुज़ुर्गों तक ये तमाम मामलात पहुँचें और आपकी जानिब से आने वाली माली इमदाद फ़ौरी तौर पर वहाँ मौजूद सैलाब ज़दगान की फलाह व बहबूद में इस्तेमाल की जा सके। नाज़रीन, फैमिली पैकेज अगर आप भेजना चाहते हैं, जो राशन बैग्स हैं, 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल ये राशन बैग्स हैं कि जिसकी कीमत 150 बरतानवी पाउंड है और यूएस डॉलर में 185 यानी 185 यूएस डॉलर और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है 150। इसके बाद खेमों के लिए आपकी जानिब से जो अमाउंट आएगा उन खेमों को इस्तादा करना है वहाँ पर। उसके बाद पलंग चाहिए, चारपाइयाँ बहुत सारी चाहिए, पलंग चाहिए और बिस्तर चाहिए, मच्छरदानियाँ चाहिए। यानी आप ये समझ लीजिए कि पानी, बहते हुए पानी ने तकरीबन 15 से 1700 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। मासूम बच्चे परेशानियों का शिकार होकर ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। माएँ उन औलादों को ढूंढती फिर रही हैं, वो औलादें अपने वालिदैन को ढूंढ रही हैं। अजीब एक अलमान अलहफ़ीज़ एक अजीब वक्त चल रहा है। बस आप सब से हमारी गुजारिश है कि जितना हो सके, जितना बंद पड़े, जितनी आपके पास इस्तिताअत हो, आप फ़ौरी तौर पर एहसास के डोनेशन हॉटलाइन पर तशरीफ़ ले जाइए और आपके सामने टेलीविज़न की स्क्रीन पर ये मौजूद है वो टेलीफ़ोन नंबर्स कि अगर आप हमसे स्टूडियोज़ में बात करना चाहते हैं, अपने एहसासात और जज्बात आप दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमारे स्टूडियोज़ के नंबर पर बात कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर हमारे डोनेशन हॉटलाइन पर जाना चाहते हैं तो डोनेशन हॉटलाइन के नंबर भी आपके सामने मौजूद हैं। नाज़रीन मोहतरम, बस ये समझ लीजिए कि हमें और आपको मिलकर हम सबको ये दुआ करनी है कि परवरदिगार आलम हमारे जो मुसीबत ज़दा बहन भाई हैं, मासूम बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, परवरदिगार आक़ाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उन सब की परेशानियों को दूर करे और उनकी आबादकारी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो जाए। और नाज़रीन याद रखिए, आप अगर साहिब हैसियत है तो हमारे कुछ फ़ौरी तौर पर रकम दे देने से हम गरीब नहीं हो सकते, न गरीब होंगे। और वैसे भी अल्लाह के बंदों पर ख़र्च करना, अल्लाह के नाम से पे ख़र्च करना, अल्लाह के लिए ख़र्च करना, ये तो वो है ना बात कि जिसने हमें दिया है हम उसी के नाम पर ख़र्च कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि देने के बाद बरकतें और कितनी होंगी हमारे और आपके पास। जो बेचारे कल करोड़पति थे, आज गुर्बत ने उनके हाथों को फैलाने पर मजबूर कर दिया है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। हमारे साथ अल्लामा फैसल अज़ीज़ बंदगी साहब मौजूद हैं। बंदगी साहब कैसे हैं आप बताइए? अल्लाह का शुक्र, और साथ में ये एक तमन्ना, ये ख्वाहिश भी कि हम रात के इस पहर इस वक्त अपने उन भाइयों के लिए ये नशिस्त कर रहे हैं कि जो इस वक्त सैलाब के कर्ब से गुज़र रहे हैं और बेसर सामानी के आलम में खुले आसमान तले इस वक्त ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उनके लिए बक़ाए हयात का सामान हो सके, ये हमारी अपील उनके लिए मामूल की नहीं है कि जिसमें ज़िंदगी में
سہولت اور آسانی کے لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، بلکہ یہ اپیل زندگیوں کے بقا کے لیے ہے، زندگیوں کے تحفظ کے لیے ہے۔ اس وقت جانوں کو خطرہ ہے، اور ایسے میں احساس، کیونکہ پہلے اس طرح کے متعدد مواقع پر گزشتہ سالوں میں اپنا کردار ادا کر چکا ہے، لہٰذا احساس کے پاس ایک تجربہ کار ٹیم موجود ہے۔ اگر آپ احساس کے ساتھ تعاون کریں گے تو احساس اپنی تجربہ کار ٹیم کے ساتھ، احساس کے ساتھ نہیں، احساس سے تعاون کریں گے۔ واہ واہ واہ، احساس یقیناً تعاون کی بنیاد جی تو احساس ہی ہے، اس لیے کہ محض جان لینا وہ انسان کو عمل پر مائل نہیں کرتا جب تک جو کچھ اس نے جانا ہے اس کا احساس اس کو نہ ہو جائے۔ ناظرین محترم، ہم گفتگو جتنی بھی کرتے چلے جائیں، بات صرف ایک ہی محور میں آ کے گردش کرنے لگتی ہے کہ ہمیں مدد کب کرنی ہے، ہمیں مدد فوری طور پر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہم پروگرامز کر رہے ہیں، یہ جو ٹیلی تھون یعنی براہ راست نشریات ہو رہی ہیں، اس کا مقصد مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پر حالات حاضرہ سے آگاہی دی جائے اور آپ سے یہ کہا جائے کہ ان لوگوں کی مدد کیجئے، تاکہ ہم ان لوگوں کی آباد کاری کے لیے مستقل بنیادوں پر کام کرتے چلے جائیں۔ ہمارے ساتھ حافظ جبران رحمانی بھی موجود ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سلام دعا کر لیجئے ناظرین سے۔ خیر عافیت سے ناظرین، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور انشاءاللہ ناظرین، ہمارے حافظ جبران رحمانی صاحب ہمارے ساتھ اس محفل میں موجود ہیں اور ان سے خوبصورت کلام سنتے چلے جائیں گے۔ میں آپ تمام معزز خواتین و حضرات کو بہت ساری باتیں بتاتا چلا جاتا ہوں ناظرین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سے گفتگو ہوتی ہے نا تو جی چاہتا ہے کہ دل کا احوال سب آپ کو بتا دیا جائے۔ اگر ہم آپ کو نہ بتائیں تو یہ بتائیے، کیا غیروں کو بتائیں؟ اپنے تو پھر اپنے ہی ہوتے ہیں نا۔ اور آپ یقین کر لیجئے کہ جب سے ہم نے ان ٹرانسمیشنز کا آغاز کیا ہے، آپ کو بتایا ہے، جب سے ماشاءاللہ آپ لوگوں کی جانب سے مستقل ڈونیشنز، مستقل لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی آباد کاری کے لیے ڈونیشنز آتے چلے جا رہے ہیں۔ اور لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں ناظرین، ان ڈونیشنز کی ابھی بہت کمی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ معاملہ 2-400، 2-4 ہزار، 2-4 لاکھ کا ہوتا تو شاید جلدی ہو جاتا۔ تقریباً 6.5-7 لاکھ افراد کی آباد کاری کا سلسلہ بھی کرنا ہے۔ آباد کاری کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دام میں اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک خدا ہے، ایک نبی اکرم کی ذات ہے، اور وہ تن و تنہا زندگی کی ان راہ گزاروں پر موجود ہیں کہ جن راہ گزاروں میں مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ اور تکالیف ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے نا، میں اپنی ماں و بہنوں کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں، اپنے دوستوں کو ضرور آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہوں اور وہ کہہ رہے ہوں کہ اماں بھوک لگی ہے، بابا بھوک لگی ہے، باجی بھوک لگی ہے، اور کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، برتن نہ ہو جس میں کھانا پکایا جا سکتا ہے، تو آپ ایسے ماحول میں کیا کر سکتے ہیں؟ ناظرین، یہ وہ حقیقت، وہ سچائیاں ہیں کہ جو آج وہاں پر لاکھوں خاندانوں کے ساتھ روز در پیش آ رہی ہیں۔ ارے بھوک اور افلاس میں ماں کے سینے سے لپٹے ہوئے معصوم بچے، جب 2 گھنٹے کے بعد ماں نے ہٹایا تو پتہ چلا بچہ اپنی زندگی کھو بیٹھا ہے، ماں کی گود میں بچہ گزر گیا۔ بہتے ہوئے پانیوں میں کتنے خاندانوں کے لوگ پانیوں میں زندہ درگور ہو گئے، اور اس کے بعد بہت ساری لاشیں اب تک ملی بھی نہیں ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں، آپ بھی سب دعا کیجئے کہ پروردگار ہمارے وطن میں پھیلی ہوئی ان مصیبتوں کو دور فرمائے، پریشانیوں کو دور کرے، اور جو بے
सरो सामानी में ज़िंदगी के शब रोज़ गुजार रहे हैं, परवरदिगार उन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। क्या फरमाते हैं अल्लामा साहब? यकीनन ये बहुत कड़ा और नाजुक वक्त, इम्तिहान का वक्त है। यकीनन ये ऐसे मनाजिर इस दफ़ा देखने को मिले जिससे रूह लरज़ गई। अंदाज़ा लगाइए कि कभी सोच नहीं सकते थे कि ये वक्त भी आएगा कि बाप अपने बच्चों की लाश तलाश करने में मसरूफ़ है कि उसको उसके बच्चों की लाश मिल जाए। जी जी, बच्चे अपने बाप को तलाश कर रहे हैं। अल्लाह कितने- अकबर, अल्लाह अकबर। एक गाड़ी सैलाब के रेले में फैमिली उसमें जा रही थी, वो गाड़ी उसमें बह गई। उसके बाद वो तमाम लोग जो उस गाड़ी में थे वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। एक शख्स उसकी लाश मिली, वो भी लाश पहचानी गई उसके पाँव में जो उसने जूता पहना हुआ था, उस जूते से। अब अंदाज़ा लगाइए। अल्लाह सर मैं बस ये बताता हूँ आपको कि कहाँ हमारे नाजरीन भी दिल बर्दाश्त हो जाएंगे बेचारे। नाजरीन मोहतरम, आप के पास आपकी ज़रूरियात से अगर कुछ बच गया हो तो फौरी तौर पर आप डोनेशन हॉटलाइन तक पहुँचा दीजिए। देखिए, चाहे एक कॉइन देना हो आपने, एक नोट देना हो, एक स्टर्लिंग देना हो, एक पैनी देनी हो आपको, वो आप डोनेशन हॉटलाइन तक पहुंचा दीजिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको ये भी याद दिलाता चलूं कि जो हम लोगों के डाइनिंग टेबल्स पर रोटियों के टुकड़े बच जाते हैं ना, खुदा की कसम उन बचे हुए छोटे छोटे टुकड़ों की ज़रूरत है वहाँ पर लोगों को। जो हम कपड़े पहन कर फेंक देते हैं, महीनों हमारे कबर्ड्स में और महीनों ट्रॉलीज़ में टंगे रहते हैं, उन कपड़ों की ज़रूरत है वहाँ पर। क्योंकि जो कुछ था बह गया, सामान बह गया, बिस्तर बह गए, घर गृहस्थी बह गई, बचा है तो एक इंसान। वो भी जो इंसान बच गया खुश नसीब है। बस आप तमाम मौजूद ख़वातीन हज़रात से हमारी गुजारिश है कि हमारे डोनेशन हॉटलाइन के नंबर्स खुले हुए हैं, यहाँ पर आप राबिता कायम कीजिए और आप हमारे स्टूडियोज़ के नंबर पर राबिता कायम कर सकते हैं। नाज़रीन, याद रखिए, बस ये आखिरी बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, याद रखिए, अल्लाह के राह में किसी भी अल्लाह के बंदे के ऊपर ख़र्च करने से इंसान गरीब नहीं होता, बल्कि कुशादा दिल हो जाता है। परवरदिगार उसके रिस्क में और इजाफ़ा फरमा देता है। और मेरा तो अपना यकीन कीजिए बरसा बरस का ये तजर्बा है। खुदा की कसम, किसी गरीब की मदद करें, मदद करने के बाद आप अपनी कैफियत, अपने दिल की कैफियत महसूस कीजिएगा कि दिल आपसे क्या कहता है। याद रखिए, दिल कभी झूठ नहीं बोलता। अल्लामा साहब ऐसा करते हैं, जनाब के हाफिज़ जिब्रान यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले हम इनसे हमद बारी ताला। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। कदम बढ़ा ले हदों को मिटा ले, आजा खाली पन में पी का घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में। हो रंगरेज़ा 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 हो रंगरेज़ा 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 कौन फाया कौन कौन पाया कौन पाया कौन पाया कौन पाया कौन पाया कौन पाया कौन अल्लाहु 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 या अल्लाहु
جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا وہی تھا وہی تھا جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہ جو تجھے میں سمایا وہ جو مجھے میں سمایا وہ جو تجھے میں سمایا وہ جو مجھ میں سمایا مولا وہی ہے خدایا اللہ 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 یا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا مولا اللہ 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 یا اللہ کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 یا اللہ کون فایا کون کون فایا کون فایا کون فایا کون فایا کون فایا کون فایا کون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سلامت رہیے آپ ناظرین محترم آپ ملاحظہ فرما رہے تھے حافظ جبران رحمانی کو ہماری یہ ٹرانسمیشن احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 جاری و ساری ہے علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں آج آپ تمام معزز خواتین حضرات کی جانب سے علامہ صاحب سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں علامہ صاحب جو حالات و واقعات اس ملک میں اس وقت موجود ہیں جو پریشانیاں دکھ تکالیف ہیں دین کیا کہتا ہے ایسے معاملات کے درمیان قرآن کا حکم کیا ہے اور ایسے معاملات جب برپا ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے قرآن حکیم تو مختلف زاویوں سے اس معاملے میں رہنمائی فرماتا ہے جیسے قرآن حکیم کے 30ویں پارے میں سورہ مبارکہ ہے سورۃ الضحیٰ سورۃ الضحیٰ جی اور اس کی آخری 2 آیات وہ اس مضمون کی ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
جب کوئی سائل سوال کر دے تو اس کو کبھی جھڑکیں نہیں، اس کو خالی نہ بھیجیں۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی سائل سوال کر دے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو تمہارے رب نے تمہیں دیا ہے ان نعمتوں کا پر شکرانے کا اظہار کرو، ان نعمتوں کو چھپا کے نہ رکھو، ان نعمتوں کو ظاہر کرو۔ نعمتوں کو ظاہر کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنی شان و شوکت ٹھاٹ باٹ دکھاؤ، بلکہ نعمت کو ظاہر کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان نعمتوں میں ان لوگوں کو شریک کرو جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ یہ قرآن حکیم کا حکم ہے۔ پھر قرآن حکیم نے ایک اور زاویے سے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی روح کو نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک جب تک راہ خدا میں وہ چیز قربان نہ کرو جسے تم بہت محبوب رکھتے ہو۔ کون انسان ہے جو اپنی دولت کو محبوب نہیں رکھتا؟ جی۔ کون انسان ہے جو اپنے سرمایے کو محبوب نہیں رکھتا؟ اس کو راہ خدا میں قربان کرو، تو یہ نیکی کی اصل روح ہے۔ روح ہے۔ اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس آیت کے نزول کے بعد جی۔ صحابہ کرام کے ایسے واقعات ہیں کہ اس کی ایک طویل وہ فہرست ہے۔ بیان فرمایا کچھ۔ مثلا یہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی۔ انصار صحابہ میں سے تھے۔ انصار کے کھجوروں کے باغات تھے اور سب سے زیادہ کھجوروں کے باغات حضرت ابو طلحہ کے تھے۔ حضرت ابو طلحہ کا ایک باغ تھا جو سارے باغات میں سب سے بڑا تھا، وسیع و عریض تھا، اور اس سے ان کو محبت بھی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو چیز تم محبوب رکھتے ہو اسے راہ خدا میں صدقہ کرو، ٹھیک ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنا وہ باغ راہ خدا میں صدقہ کر دیا جو سب سے زیادہ سب عزیز سے تھا۔ زیادہ محبوب تھا۔ واہ۔ اسی طریقے سے ایک اور موقع پر یہی حضرت ابو طلحہ ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، نماز ادا کرنے جیسے ہی نماز سے فراغت ہوئی، تکمیل نماز ہوئی، جی۔ تو فوراً کہنے لگے کہ میں نے اپنا فلاں باغ صدقہ کر دیا۔ اوہ۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ بھائی یہ بات تو آپ کسی اور موقع پر بھی اناؤنسمنٹ کر سکتے تھے، ہاں۔ یہ کون سا موقع ہے جیسے ہی نماز مکمل ہوئی آپ نے کہا کہ فلاں باغ میں نے صدقہ کر دی؟ فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ اس باغ کی طرف میرا دل دوران نماز مائل ہو گیا تھا، میں نماز ادا کر رہا تھا اور میرا دل مائل ہو اس رہا تھا۔ باغ کی طرف تھا، میرا دھیان اس باغ کی طرف چلا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں اس باغ کی محبت تھی جو نماز میں بھی آ گئی، اوہ۔ تو میں اپنا وہ باغ صدقہ کرتا ہوں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے جو چیز تمہیں بہت پسند ہے وہ راہ خدا میں دو، تو میں اپنا وہ باغ، تو انہوں نے اپنا ایک اور باغ وہ راہ خدا میں دے دیا۔ یہاں تک کہ کتنے صحابہ کی روایات ہیں ہاں۔ کہ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر نماز ادا کر رہے ہیں، اور دوران نماز انہوں نے آیت کی تلاوت کی، یہی والی آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ جب یہ آیت تلاوت کی تو پھر انہوں نے اسی وقت اپنی ایک کے کنیز کو آزاد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ خدا بند ذوالجلال جو ہم سے تقاضا کرے کہ جو چیز تمہیں مرغوب ہے اس کو راہ خدا میں قربان کرو۔ یہ اس وقت جو المیہ ہے، یہ جو سیلاب کی تباہ سیلاب کی تباہ کاری ہے، اس وقت جو سیلاب کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں احساس اپیل کر رہا ہے، وہ لوگ تو دستے سوال لے کر نہیں جا رہے، ان کی جانب سے ہم جو دستے سوال بڑھا رہے ہیں ان کے لیے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جب کوئی حقدار ہو کہ اس کی مدد کی جائے اور وہ مطالبہ بھی کر دے تو پھر اس کو کبھی خالی نہ بھیجو، اس کو خالی نہ لوٹاؤ، کسی کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو خالی نہ لوٹاؤ۔ بلکہ ایک حضرت علی سے تو کسی نے پوچھا تھا کہ جب ہم خیرات کرتے ہیں تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ اہل ہے یا نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے اہل نہ ہو اور ہم اس کو خیرات دے دیں۔ تو حضرت علی نے کمال جواب دیا تھا۔ کیا؟ حضرت علی نے پوچھا کہ تم یہ تو مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ جس کو میں خیرات دے رہا ہوں وہ اہل ہے یا نہیں، اس کی اہلیت کا کیسے پتہ لگاؤں؟ یہ بتاؤ تمہارا رب جب تمہیں دیتا ہے تمہاری اہلیت دیکھ کر دیتا ہے؟ واہ واہ واہ۔ تم اپنے رب سے جب مانگتے ہو
تو اپنی اہلیت کے مطابق مانگتے ہو، تو رب سے تم سب کچھ مانگتے ہو اور وہ دیتا ہے. اور وہ دیتا ہے. تو جب رب ذوالجلال بے حساب دیتا ہے تو دینے میں بھی حساب نہ رکھو. واہ واہ واہ. لیکن ہم تو ان کے لیے کہہ رہے ہیں جن کی صورتحال اسکرین پر ہے، سب کے سامنے ہے، سارا پاکستان واقف ہے. دیکھیں نا علامہ صاحب بالکل. سامنے آپ کے موجود ہیں، بے بالکل. سر و سامانی کا عالم ہے، اور اس طرح لوگ زندگی کو کیا گزاریں گے، کیا سمجھیں گے. بس یہی معاملات ہیں، اور انہی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ہم بار بار اپنے معزز خواتین حضرات، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، دوستوں سے ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی جو آپ کے بس میں ہے وہ آپ فوری طور پر بھیجیے احساس کے پلیٹ فارم پر، احساس کے ڈونیشن ہاٹ لائن پر. اور یہ قطعی نہ سوچیے گا کہ یہ پیسے کم ہیں یا زیادہ ہیں یا زیادہ ہیں یا بہت زیادہ ہیں. جو ہے وہ بھیج دیجئے. باقی دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے. بالکل. ناظرین محترم، زندگی کی ان تمام تر باتوں کے درمیان یہ بھی ہمیں یاد رکھنے کی بات ہے کہ سب کچھ آیا ہی اللہ کے جانب سے ہے. جب اللہ رازق ہے، اللہ کی زمین پر ہم رہتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو ہم کھاتے ہیں، اللہ کی جانب سے چلنے والی ہواؤں کو ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ کی جانب سے اگنے والا رزق ہم کھاتے ہیں. آپ سوچئے اپنا اس دنیا میں ہے کیا؟ مالک نے رزق عطا کیا، ہم نے اسے اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دیا. مالک نے بے بہا رزق دیا، ہم نے اسے اپنے پاس رکھنا شروع کر دیا. کتنا ہی جمع ہم کر لیں، ساری دنیا کی دولت، جائیداد، ہیرے جواہرات ہم اپنے پاس جمع کر لیں، کب تک کے لیے جمع ہوں گے ناظرین؟ ایک نہ ایک دن وہ کسی اور کے پاس ٹریول کر جائیں گے، کیونکہ انسان سدا زندگی تو اس زمین پر گزارنے والا نہیں ہے. دیکھیے، ایک معصوم سا بچہ جب پیدا ہوتا ہے بنا لباس کے پیدا ہوتا ہے تو اس دنیا میں وہ اپنے ساتھ لاتا کچھ نہیں ہے. عطا باری تعالیٰ ہوتی ہے کہ کسی کو پروردگار عالم بارش کی بوندوں کی طرح عطا فرماتا ہے، کسی کو بہرے بے کراں کی طرح دیتا ہے. لیکن امتحان سب کا ہے، حساب کتاب ہر ایک سے ہوگا. جس کو زیادہ دیا ہے اس سے زیادہ حساب ہوگا، جس کو کم دیا ہے اس سے کم حساب ہوگا. لیکن احتساب تو ہونا ہے. آج اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں 2022 میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے جانور کو چپ لگا دی ہے، اب وہ کہیں بھی جاتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا جانور چرنے کے لیے کہاں گیا ہے. آج 2022 کی بات میں کر رہا ہوں. لوگ گاڑیوں میں اپنے ٹریکر لگا دیتے ہیں، چھوٹی سی چپ ہوتی لگا دیتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ وہ گاڑی کہیں چوری ہو جائے یا رہزنی ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ گاڑی دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گاڑی کہاں جا رہی ہے، کہاں کھڑی ہے. آپ ایک بات سوچئے، جب انسان بنا ہے، انسان کو زمین پر اتارا جا رہا ہے، اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ انسان کے دونوں شانوں پر فرشتے موجود ہیں، اور روز محشر ہم نے زندگی میں جو کچھ کیا وہ سب ہمارے سامنے دکھایا جائے گا. تو آپ ایک بات غور سے سوچئے، سمجھئے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ مالک کائنات نے ہر انسان میں ایک چھوٹی سی کوئی چپ رکھی ضرور ہے. دنیا نے تو ٹیکنالوجی آج سیکھی ہے، دنیا بنانے والے نے یہ ٹیکنالوجی جس نے ایجاد کی ہے اس کو تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا پتا کہ ہر انسان میں، آپ میں، مجھ میں، ان میں ہر ایک میں ایک چپ موجود ہے. اور جب روز محشر کوئی یاد نہیں دلایا جائے گا بلکہ وہ چپ انسرٹ کی جائے گی اور سامنے چل رہا ہوگا کہ ہم نے زندگی کے شب و روز کہاں کیسے گزارے. اللہ کی
جو عطا ہے، اللہ کا جو عطیہ ہے، اللہ نے جو اپنی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں ہمارے اور آپ پر اتاری ہیں ناظرین، نہیں معلوم کہ ہمارے اوپر اترنے والے رزق میں اور کس کس کا حصہ ہو۔ شاید آپ کے گھروں میں کام کرنے والوں کا کچھ حصہ ہو، آپ کے پاس ملازم رہنے والوں کا کچھ حصہ ہو، آپ کے ڈرائیور کا ہو، آپ کے گارڈز کا ہو، آپ کے خانساماؤں کا ہو، پتہ ہے کیا، آپ کے عزیز و اقارب کا ہو، آپ کے دور رشتہ داروں کا ہو، پڑوسیوں کا ہو، محلے والوں کا ہو۔ اس لیے ایک بات تو وثوق کے ساتھ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم، کسی کی مدد کرنے میں آدمی کبھی غریب نہیں ہوتا۔ کیا حکم ہے کسی کی مدد کرنے میں غریب ہونے پر؟ بالکل، یہ کسی کی مدد کرنا اور اس کے نتیجے میں غریب ہونا تو دور کی بات، جی بلکہ جو مدد کرنے والا ہے اس کے مال میں برکت ہو جاتی ہے، اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی اور یہ صرف دنیا میں نہیں، جی جی اس کا ثمرات آخرت میں بھی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں خفیہ اور اعلانیہ، اچھا جی اس میں یہ واضح ہے کہ خفیہ بھی اعلانیہ بھی۔ انفرادی صدقہ کیا، کسی کو ایک شخص کو دیا تو اس کو خفیہ دینا بہتر ہے، لیکن جب ایک اجتماعی مسئلہ ہو تو اس کو اعلانیہ دینا بہتر ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو رغبت ہو۔ دوسرے لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے اعلانیہ صدقہ دینا وہ بھی ٹھیک ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ جو لوگ صدقہ دیتے ہیں آخرت میں قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، جی اس وقت ان کے صدقات وہ ان کے اوپر سایہ بن جائیں گے، اور جب بندہ نامہ عمل سے گزر رہا ہوگا، اس کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، تو ایسا شخص بے سائبان نہیں ہوگا، بلکہ اس کے صدقات سائبان بن کر اس پر قائم۔ بے شک ایسے ہی ہوگا، ہوگا اور پھر بالکل ایسے ہی۔ آپ نے ابھی جو ذکر کیا نا کہ انسان کے اندر چپ، اس کا قرآن حکیم میں باقاعدہ تذکرہ ہے۔ اچھا جی، انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 120ویں دن، یہ حدیث شریف ہے کہ 120ویں دن واہ، خداوند ذوالجلال فرشتوں کو بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس گوشت کے لوتھڑے کے اعضاء و جوارح ترتیب دے دو، اور وہ اس کے اعضاء و جوارح، اس کی جنس ترتیب دیتے ہیں، پھر اس کے اندر روح پھونکتے ہیں۔ یہ ہے چپ، 120ویں دن 120ویں دن اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، اور جب اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے اب اس کے اندر زندگی آ گئی، اس سے پہلے زندگی اس میں نہیں تھی۔ 120 دن بعد 120ویں دن جب اس میں روح پھونکی گئی تو پھر اس کے اندر زندگی آ گئی، اور پھر جب اس کی دنیا میں زندگی کا عرصہ مکمل ہو جائے تو وہی روح واپس لے لی جاتی ہے، یعنی روح اس کے جسم میں رکھی گئی، دنیا میں اس کی زندگی کا آغاز ہو گیا، اور جب دنیا کی زندگی اس کی مکمل ہوگی اس کی روح واپس لے لی جائے گی۔ حضرت روح کیا ہے؟ روح خداوند ذوالجلال کا امر ہے، قل الروح من امر ربی، جی حبیب ان سے کہیے کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور یہ امر انسان کے اندر رکھا گیا ہے۔ انسان کے اندر دو چیزیں ہیں ایک دوسرے کے مقابل، ایک روح اللہ نے رکھی اپنی جانب سے، جی اور ایک انسان کے اندر نفس رکھا، ان دونوں کی سمتیں متعین ہیں۔ روح کیونکہ اللہ کی جانب سے ہے ٹھیک ہے، تو روح اللہ کی طرف بلاتی ہے، اور نفس وہ اس دنیاوی زندگی سے تعلق رکھتا ہے تو نفس دنیا کی طرف کھینچتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب یہ انسان کے اندر ایک رسہ کشی چل رہی ہوتی ہے، روح رب کی طرف بلا رہی ہے، واہ، نفس دنیا کی طرف کھینچ رہا ہے، اور غالب نے اس مضمون کو بیان کیا۔ غالب نے کہا کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے کفر، ایمان مجھے روکے ہے تو تو کھینچے ہے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ تو یہ ایک رسہ کشی انسان کے اندر رہتی ہے، کبھی انسان روح کی پکار پر لبیک کہتا ہے تو رب کی جانب چلا جاتا ہے، جب نفس کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس دنیا کی آسائشوں اور لذتوں اور زینتوں میں غرق ہو جاتا ہے۔ زندگی کا کیا وہ ہے تجزیہ؟ اس زندگی کا حسن یہی ہے کہ اس رسہ کشی میں
इंसान खुद को अपने नफ्स के ताबे ना करे बल्कि अपने नफ्स को अपना ताबे करे। ठीक है, हाफिज जबरान क्या सुनाना चाहते हैं अब आप? बिस्मिल्लाह। कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाह। जभी मैं हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जभी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। खुदा का जीते जी कर लो नज़ारा या रसूल अल्लाह। खुदा का जीते जी कर लो नज़ारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। गुलामे अहमद मुख्तार यूं पहचान जाएंगे। गुलामे अहमद मुख्तार यूं पहचान जाएंगे कि होगा
حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر ندامت قسمت پر کہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ میرا سر تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو پھرے کب تک یہ انجم مارا یا رسول اللہ پھرے کب تک یہ انجم مارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبیں میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ یہی آواز عالم اسلام میں رہنے والے بسنے والے ہر ایک دل کی صدا کے طور پر آتی ہے ناظرین محترم ہماری احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 کا سلسلہ جاری و ساری ہے اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے اور ہاں جب تک ہم واپس نہ آئیں انتظار کیجیے گا